لائن پر موجود ہیں علی احمد کور صاحب ہم بات کر رہے تھے آئین کی بالادستی یہ ریاست کے لیے اہم کیوں ہے اور 70 سالوں میں ہم نے کیا کیا؟ جہاں صاحب دیکھیں بہت مجھے ویسے افسوس ہوتا ہے اور یقیناً آپ کو بھی اور آپ کے جتنے بھی ویورز ہیں سننے والے ان کو بھی افسوس ہوگا کہ 72 سال ہو چکے ہیں اور آج تک پاکستان جیسے ملک میں جو بڑے جذباتی انداز میں لوگوں کی قربانیوں کے ساتھ اس کو وجود دیا گیا اور وجود میں لایا گیا، اس ملک میں آج بھی ہم اس بات پہ مطلب ڈسکس کر رہے ہیں، اس بات پہ غور فکر کر رہے ہیں کہ کیوں ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات، اور زیادہ افسوس کی بات، اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ پاکستان میں کرۂ ارض پہ واحد ملک ہے جس میں آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی اور ججز اور عدالتوں کی آزادی کے لیے ایک بہت ہی مارکت الارا تحریک چلائے گی۔ دنیا میں کہیں ایسی تحریک نہیں تھی، مگر آج بھی افسوس ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے نہ تو یہاں آئین کی پاسداری ہے نہ قانون کی کوئی وہ اہمیت ہے جو ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ملک بیسیکلی جاگیرداروں کا ہے، جاگیرداروں کی وجہ سے اب اس ملک میں ایسے طاقتور حلقے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو بھی جاگیرداروں کی سوچ کے حوالے سے وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری اور اہمیت۔ یہ ملک جس جذباتی انداز میں بنایا گیا ہے، جس طرح لوگوں نے پوری ایک زبردست اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس ملک کو آگے بڑھانے کا ان میں ایک جوش خروش اور جذبہ اور ارادہ تھا، مگر آپ دیکھیے کہ ہم 1956 تک 9 سال مکمل 9 سال تک آئین نہیں بنا سکے۔ آئین بنایا تو اس کو ایک ڈکٹیٹر نے آ کر اس آئین کو رون دیا، اس کے بعد اپنا آئین بنایا 62 میں، وہ ملک کے لیے نہیں تھا، وہ ایک شخص کی آمریت کو دوام دینے کے لیے تھا۔ اس کے بعد بڑی محنت کے بعد، کوششوں کے بعد 1973 میں آئین کی تشکیل ہوئی، مگر جس طرح اس آئین کو بھی روندا گیا، اس آئین کے جس طرح خلاف ورزیاں کی گئی، میں صرف وہ نہیں کہتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کی، وہ تو سب کو بات، اس کے علاوہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس فنڈامنٹل رائٹس پہ آج تک جو ہے اس طریقے سے لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے ہیں، بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے۔ صحیح، آج بھی اس ملک میں یہ قانون ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 5 سال سے لے کے 16 سال تک کے جو بچے ہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو مفت تعلیم دے دے۔ مگر آپ اور میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں بچے صبح نکلتے ہیں، شام تک کچرا چنتے ہیں، کوئی تعلیم نہیں۔ اور ویسے بھی سروے رپورٹ کی ہے کہ 2.5 کروڑ کے قریب جب بچے ہیں وہ اسکول نہیں جاتے۔ اور دوسری، اس ملک میں روزگار کی کوئی جو بنیادی حق ہے، آزادی اظہار کا جو ہمارا آئینی حق ہے، دوسرے حق ہے، کسی پر عمل نہیں ہو رہا۔ ہماری عدالتیں بھی، پھر مجھے بحیثیت ہے میں ایک وکیل کے، لائر کے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی جوڈیشری کو، جورسپروڈنس کو ہم مسلمانوں نے جو گولڈن پرنسپل کہلاتا ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ، جب تک ایک آدمی کے اوپر جرم ثابت نہیں ہے، آپ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے تحت آپ اس کو جو ہے اس کی ایکویٹ کر سکتے۔ جی کور صاحب بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، یہ جتنی باتیں کی ہیں ہم علماء کرام کے سامنے بھی رکھتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ کور صاحب۔ یہ علامہ صاحب